قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا، اور وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان اور اے جنات، میں نے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کیسے کی جائے؟ اس کے لیے سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز علم ہے۔ بندے کے پاس علم ہوگا تو بندہ اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکے گا۔ مثلا نماز اللہ کا فریضہ ہے، بندے پر لازم اور ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے، پر پڑھے گا کب؟ جب اس کے پاس علم ہوگا۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، روزہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کو جو بھی احکامات زندگی میں درپیش ہیں ان کو ادا کب کرے گا؟ جب اس بندے کے پاس علم ہوگا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، ورنہ جیسے زکوٰۃ کو آج لوگ کھائے جا رہے ہیں، ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یا تو مسائل کا علم نہیں ہے یا آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو۔ ظاہر ہے جب انسان کو مکمل علم ہوگا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پہ کیا سزائیں ہیں، تو انسان ان سزاؤں سے ڈرتا ہوا اللہ کے اس فریضے کو بھی ادا کرے گا۔ اسی طرح جتنے بھی احکامات 24 گھنٹے میں بندے پر لاگو ہوتے ہیں، ان تمام احکامات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ اصل دین ہے۔ تو اس دین کے لیے سب سے پہلے بندے کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ کتنا ہے؟ تو فرمایا بالفاظ دیگر یہ سمجھ لیجئے، 24 گھنٹے میں انسان کے ساتھ جو احکامات لاگو ہوتے ہیں ان احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ادا کرنے والا بن جائے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ بنیادی طور پہ حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، ان چیزوں میں بندہ فرق کر سکے، ان چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر سکے، اتنا علم حاصل ہونا بندے کو ضروری ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، دنیاوی معاملات میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اسی طرح انسان یہ سمجھے کہ انسان پاک کب ہے، ناپاک کب ہے، تو ان ساری چیزوں کا علم ہونا بندے کے پاس لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اتنا علم بھی حاصل نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے شمار ہوگا، یہ کھڑا ہوگا وہاں پر۔ کیوں؟ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اور اس نے وہ فرض کو ادا نہیں کیا، تو یہ گویا علم حاصل نہ کرنے میں یہ مجرم شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ جس کاروبار میں بھی مبتلا ہے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے، اس کاروبار کے متعلق علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جس فیلڈ کے اندر لگا ہوا ہے اس کے متعلق، جس شعبے میں ہے اس شعبے کے متعلق علم حاصل کرنا اس بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بندہ کاروبار تو کر رہا ہے لیکن اس کا کاروبار حرام تو نہیں، جو کاروبار کر رہا ہے اس کا حلال طریقہ کیا ہے، حلال طریقے سے آمدنی حاصل کرے اور ایک اس میں نفع بھی لے، لیکن نفع اسلامی حدود کے اندر رہتا ہوا لے۔ اگر انسان نفع لے رہا ہے لیکن بعض دفعہ نفع سود کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے، گویا میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں اس کاروبار کے اندر کوئی ناجائز پیسہ میری ملکیت میں نہ آ جائے، اس کا علم حاصل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کے متعلق علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو گویا جس شعبے میں بھی انسان لگا ہوا ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ انہی میں سے میں عرض کر دوں کہ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں ان سب کے متعلق علم حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ نماز جنازہ کے لیے بندے کو یہ درپیش ہوتے ہیں نماز جنازہ، تو اس کے متعلق علم حاصل کرنا